سنو، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے من چاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے، اور اگر تم کسی معجزے کی انتظار میں ہو تو یاد رکھو، اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو کچھ خاص اشارے، کچھ خاص نشانیاں سے پہلے دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی من چاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من چاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو تمہارا حال دل بیان کرتے ہیں، جب تمہارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر کرو، یہ دروازے جو بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں بلکہ ہزاروں دروازے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی، وہ کون کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کون فرماتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کون کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کون فرماتا ہے اور ٹوٹے دل جٹ جاتے ہیں، وہ کون فرماتا ہے کہ بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسمان سے آتے ہیں، وہ بس کون کہہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ دعا میں طاقت ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہانوں کے ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے نا، تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعاؤں پر بھی کن فرما دیتا ہوں، اور اس کی دنیا و آخرت دونوں سنوار کر رکھ دیتا ہوں۔ اور اگر تم اللہ سے اپنی من چاہی چیزیں مانگ رہے ہو تو یاد رکھو، جب بندہ مومن اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو بھی گمان رکھتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ یاد رکھو، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ کب بنائے گا اور اپنا کن کب فرمائے گا، تو یاد رکھو، جب اللہ تم سے مخلص دل سے جب تم مانگتے ہو اپنی ذات سے، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تمہارا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب بھی ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے، اے اللہ جو تم مجھے دینا چاہتا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو نے اپنے لیے مانگا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اس سے ہر پریشانی سے نجات عطا کر دوں گا اور سکون کی زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے آئی ہے، تو دیکھنا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔
اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں میں دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، جیسے اس رب نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید نہ ہونا، اور میں ہونا سب ٹھیک کر دوں گا۔ تو اللہ کی ذات، اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ خاص اشارے ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنے ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک ہی بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلواتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، اللہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔